آج جو مزدوروں کا دن ہی کیوں خان صاحب نے ریلی کے لیے اس کا انتخاب کیا؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کچھ لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو سیاسی ریلی ہے، آئین کی بحالی کے لیے، تو مزدور کو اس کا کیا فائدہ؟ آئین کی بحالی کے لیے آج جو مزدوروں کا دن ہی کیوں خان صاحب نے ریلی کے لیے اس کا انتخاب کیا؟ تو میں بتاتی چلوں کہ آئین کی بحالی ڈائریکٹ لنک کرتی ہے مزدوروں کے رائٹس کے ساتھ، اور یہ جو ہماری جد و جہد ہے جس کو ہم حقیقی آزادی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جس کو ہم سیسیلین مافیا بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، لیکن ایک عام آدمی یا پسا ہوا طبقہ یا مزدور، ان کو ان کے بنیادی حقوق بھی جب آئین اور قانون کے مطابق نہیں ملتے، تو پھر یہ جو طبقاتی تقسیم ہے اس پاکستان میں جس تیزی سے بڑھی ہے، اس کا پھر انجام یہی ہوتا ہے۔ تو آئین کی بحالی سب سے زیادہ اگر کسی کو بینیفٹ کرتی ہے تو وہ مزدور طبقے سے لے کے جو لوور مڈل کلاس اینڈ دین جو غریب طبقہ ہے ان کو۔ اور سب سے جو المیہ والی بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر سب کے رائٹس ہیں سوائے مزدور کے۔ یہاں پہ جو ایک فقیر ہے، بیگر ہے، اس کو بھی ہم بھیک بھی دے دیتے ہیں، مسکین کو مل جاتی ہے، زکوٰۃ بھی مل جاتی ہے، لیکن مزدور ایسا بدقسمت طبقہ ہے جن کو ان کے پورے ویجز بھی نہیں ملتے۔ آلدو قوانین بنے ہوئے ہیں، لیکن جو پاکستان کا ایک درینہ پرابلم ہے کہ جی آئین اور قانون موجود ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو ہمارا کوئی بدترین سیاسی مخالف بھی نہیں جھٹلا سکتا، جو عمران خان صاحب کی رجیم میں سب سے زیادہ اگر کسی طبقے کو فائدہ ہوا تو وہ ہمارا مزدور تھا۔ مثلا جو پچھلا جب ہماری حکومت ختم ہونے سے پہلے کا جو سال تھا، اس میں جو کارپوریٹ انڈسٹری تھی اس نے تقریباً کوئی 1000 بلین کا ان کو جو پروفٹس ہوئے تو اس کا بینیفیشری مزدور بھی تھا۔ وہ کیسے کہ اور ہمارا وہ جو واحد رجیم تھی جس میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو کسان تھا وہ بھی اس کا بینیفیشری تھا۔ 2600 ارب روپیہ کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا۔ پھر جو ہاؤسنگ انڈسٹری تھی، آئی ٹی انڈسٹری تھی، آٹو انڈسٹری تھی، اس میں بوم کی وجہ سے وہ اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھی، جس کی وجہ سے جو مزدور تھا اس کی جو آمدن میں اضافہ ہوا وہ تقریباً 60% زیادہ آمدن ہوئی۔ پھر جس میں سب سے زیادہ ہمارے خان صاحب کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا وہ تھا ہمارا احساس پروگرام۔ احساس پروگرام کی امبریلا کے نیچے جو پسا ہوا مزدور، وہ جو سارا دن مزدوری کرتا تھا اور پھر فٹ پاتھ کے اوپر سوتا تھا شدید سرد راتوں میں اور گرمی کے اندر، اور پھر جتنی پولوشن ہے ہمارے شہر کے اندر جس سے اس کی ہیلتھ اینڈ لائف دونوں کو خطرہ۔ جو پناہ گاہیں بنی اس میں کوالٹی فوڈ کو انشور کرنے کے لیے خان صاحب خود جاتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا مطلب یہ ہوتا تھا۔ اور وہ پھر ظاہر ہے جب ایک پرائم منسٹر اور پارٹی کا لیڈر چیئرمین خود گیا ہے تو آف کورس ہر منسٹر کو ہر ایم پی اے کو بھی جانا پڑتا تھا اپنے اپنے علاقے میں جو پناہ گاہیں تھیں، تو اس سے چیک اینڈ بیلنس اور جو فوڈ کوالٹی تھی، صفائی ستھرائی کا جو سروسز تھیں، یا ویسے کسی کے ساتھ کوئی وہاں پہ استحصال تو نہیں ہو رہا، تو وہ انشور ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے جو احساس پروگرام کی سب سے زیادہ خوبصورتی تھی میرٹوکریسی، کہ میرٹ کے اوپر جو پاکستان کے، پنجاب کے پی کے نہیں، پاکستان کے جو غریب ترین اضلاع تھے ان کا انتخاب اور وہاں پہ ریسورسز کو پہنچانا، جس میں سب سے زیادہ بینیفیشری اگر کوئی 2 صوبے تھے تو وہ تھے سندھ اور بلوچستان۔ اور پھر احساس پروگرام نے سب سے زیادہ اس طبقے کو بینیفٹ کیا۔ پھر ہمارا جو ہیلتھ کارڈ تھا، ابھی یقین مانیں جب ہیلتھ کارڈ تھا تو ہمیں بھی، ہم جیسوں کو بھی ریلیف کیسے تھا، آئی وانٹ ٹو شیئر مائی ایکسپیرینس ود یو۔ ہمارے سے ریلیٹڈ بہت سے لوگ ہیں جس میں ہمارا گھریلو ملازمین سے لے کے ہماری جو انڈسٹری ہے یا بزنس ہے، کاروبار ہے، وہاں تو پھر ہم نے ان کو ہیلتھ انشورنس دی ہوئی تھی۔
پھر جو میڈیا سے ریلیٹڈ ملنے ملانے والے ہمارے جو سرکل میں سیاسی ورکرز، کسی کے گھر میں کوئی ایسی بیماری آتی تھی جس ٹرن ڈلنا ہے، یہ وہ سب سے پہلے ظاہر ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ I want to share my experience کہ سب سے زیادہ ریلیف ہمیں ملا کہ ہمیں کوئی ہیلپ کے لیے بندہ نہیں ملتا تھا کہ 10 لاکھ روپے تو اگلے سب ان کے آئی ڈی کارڈ میں موجود تھے۔ کبھی مجھ سے جن دنوں ہیلتھ کارڈ تھا، کبھی کسی نے علاج معالجے کے لیے کسی کی سرجری ہونی ہے یا کوئی بیوہ ہے یا کچھ ہے، کبھی ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اتنی بڑی ہیلپ، اتنا بڑا سکھ، اتنا بڑا پیس آف مائنڈ جو ہیلتھ کارڈ کی شکل میں خان صاحب نے پوری ٹوٹل پاپولیشن کو دیا۔ ہماری جس صوبے میں ہماری حکومت نہیں تھی انفارچونیٹلی سندھ، اس میں ہم نہیں کر سکے، باقی تمام جگہوں پہ۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کچھ لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو سیاسی ریلی ہے، آئین کی بحالی کے لیے، تو مزدور کو اس کا کیا فائدہ؟ تو ان کم عقلوں کو، ان سیاسی نابلد لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ریلی وہی سیاسی نہیں ہوتی جس میں ابا جی کو باہر سے ملک کے اندر لے کے آنا ہو، این آر او لینا ہو، مقدمات اپنے معاف کرانے ہوں، یا اپنی لوٹی ہوئی دولت کو حلال ڈکلیئر کرانا ہو، ایسی لیجسلیشن کرانا ہو جس میں آپ کو لائسنس مل جائے کرپشن کا۔ اگر ہم نے ویمنز ڈے پہ، مزدور ڈے پہ سیاسی جماعتوں نے ایکٹیویٹی نہیں کرنی، تو پھر ان کی سیاست ہے کس طبقے کے لیے؟ ہے کیوں؟ اس سے بہتر دن ہو ہی نہیں سکتا آئین کی بحالی کے لیے جد و جہد کرنے کا، کیونکہ آئین کی کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا ڈائریکٹ جس کو ہٹ کرتا ہے وہ سیسیلین مافیا ہے، اور جس کو بینیفٹ کرتا ہے وہ ہمارا وہ طبقہ ہے کہ جو ایک بکری چوری پہ، موبائل فون کی سنیچنگ پہ تو اندر جیل میں گلتا سڑتا ہے، لیکن جب وہ اس ملک کے خزانے کے اوپر انلیمیٹڈ ڈاکہ ڈالتا ہے، جتنی بڑی مرضی کرپشن کرتا ہے، تو اس کو سیف ایگزٹ بھی ملتا ہے، 50 روپے کی ایفیڈیوٹ پہ اس کو لندن بھی بھیجا جاتا ہے اور اس کو بلایا بھی نہیں جاتا، اور ان لوگوں کے اوپر کنٹیمپٹ بھی نہیں لگتی، چاہے بھلے جتنے مرضی ٹاک شوز میں، جلسوں پہ، سکرینز کے اوپر ججز کی، جرنیلوں کی تصویریں لگائیں، ان کو اوئے توئے کریں، ان کی ویڈیوز کی ان کو دھمکیاں دیں۔ تو مزدور ڈے کے اوپر آج کے دن کا انتخاب کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے یہ ریلیٹ کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عام آدمی کو انصاف دینے کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھے گی، اپنے مزدور بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ خان صاحب کا یہ وعدہ ہے، عہد ہے، جو کہ ہر دن وہ آپ کو پتا آج کل انٹریکٹیو سیشنز کر رہے ہیں، جو ان کی انٹریکشن ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ آنے کے بعد نمبر 1 ہماری پریورٹی ہمارا یہ طبقہ، جس میں احساس پروگرام کو ہم بڑے لیول پہ، بڑے کوانٹم پہ انشاءاللہ انشور کریں گے، شروع کریں گے۔ پناہ گاہیں، کوئی بھوکا نہ سوئے، لنگر خانے، ان کا ہم بڑھائیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں بیٹھے بٹھائے 1 سال کا جو رجیم چینج آپریشن تھا، اس کے پیش نظر ہمارے ملک میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے نیبرنگ ڈسٹرکٹس میں لیبر ملنے کو نام کو نہیں تھی، لوگوں کے پاس کام پکڑنے کو نہیں تھا، 60% تک لوگوں کے ویجز بڑھ گئے تھے، اور آج وہ زمانہ ہے کہ مزدور سڑکوں پہ بیٹھا ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، تو بھوک بڑھ گئی ہے۔ اس بھوک کو بیلنس کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے جو بھی احساس پروگرام تھا، ہیلتھ کارڈ تھا، اس کو ہم بڑھائیں گے، اور جو ہمارے جتنے بھی ہمارے انیشیٹو تھے غریب طبقے کے لیے، انشاءاللہ اس کو ہم انشور کریں گے۔